बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, टिकटों की तकसीम हो रही है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो कितनी उम्मीद है कि खालिस्तान टिकटें दी जा रही हैं? क्योंकि एतराज़ात भी लोगों के आते हैं हल्के के अंदर से कि हमें टिकट जो मेरिट के ऊपर नहीं मिलती, ये आप लोग इत्तेहाद कर लेते हैं तो वहाँ पर मुकाबला जो बनता नहीं, जो उम्मीदवार जो आपका ओरिजिनल होता है वो रह जाता है। इस दफ़ा कितनी उम्मीद है कि PMLN का वर्कर को टिकट मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ख़ानदान है और उस ख़ानदान के सरबराह मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एग्ज़ाइल के बाद बड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त भी आया और बड़ी तकालीफ भी काटी और उस टेस्टिंग टाइम के अंदर जो पार्टी के लोग खड़े भी रहे और जिन्होंने पार्टी का झंडा थामे रखा, मैं समझता हूँ कि उन हालात को मद्देनज़र भी रखते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद हेयरिंग करते हैं, 6-6 घंटे वो बोर्ड की मीटिंग में ख़ुद तशरीफ़ रखते हैं, ख़ुद हर एक जो कारकुन है, जो एप्लीकेंट है, उसको सुनते हैं, 5 मिनट सुने, 10 मिनट सुने, जितना भी वो टाइम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत है कि आप लोगों को बोलने की इजाज़त देते हैं, वो अपने क्वाइफ पेश करते हैं पार्टी को, तो फिर पार्टी जो समझती है कि वहाँ पर जो उम्मीदवार हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जीत सकता है, तो फिर पार्टी उसको अकोमोडेट करती है और बाकियों को भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगहों पे फैसिलिटेट करते हैं, तो ये पार्टी में होता है। अच्छा चौधरी साहब, जो लाडले का एक बयान किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को लाडला बनाया जा रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है कि नवाज शरीफ लाडला बन के वापस आए और चौधरी वज़ीर आज़म बनने जा रहे इसमें हैं? देखें, कोई शकूक नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम के लाडले हैं। ये बिलावल साहब को पता नहीं क्या मसला बन रहा है, क्योंकि सिंध में वो इस मरतबा वो अपनी सपोर्ट नहीं ले सके, वो जो आगे मिलती होती है उनको वज़ारत आला मिल जाती है, बाकी पाकिस्तान में सारे हार उठ जाते हैं, उनको फैसिलिटेट कर दिया जाता है। तो लिहाजा हम नहीं चाहते कि इस तरह की निटी ग्रिटी में जाएं। उनको पता होना चाहिए कि सिलेक्टेड कौन रहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया बीबी शहीद के साथ, तो हम उसको उसकी फॉलो कर रहे हैं उनको, हमने कभी उसको वायलेट नहीं किया। तो वो बच्चों बिलावल को बच्चों की तरह समझते हैं, तो अगर बच्चे गुस्ताख हो जाएं तो फिर उनका कोई जिनकी ट्रेनिंग हो तो उन्हीं का कसूर है। हम बिलावल साहब को कहेंगे हमारा मुकाबला सियासी मैदान में करें, ये छोटी छोटी जलसियाँ करके ना करें। ये तो अल्लाह के फजलो करम से हम मोहल्ले में कोई सुई गैस का इफ्तिताह करना चाहे तो इतने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी करती है। तो ये छोटी जलसियाँ करके आप सिलेक्टेड की रत ना लगाएं। आपको सिलेक्ट नहीं होने देंगे, आप इलेक्ट होकर हमारा मुकाबला करें, आवाम में आ जाए। तो बिलावल साहब इस दफ़ा सुबह सिंध भी ले सकेंगे पीपल्स पार्टी, जब सुबह सिंध ये भी जाता हुआ देखिए, नज़र आ रहा है आपको? पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है। उनको अगर इशू है कि मुस्लिम लीग नून अलाइंस कर रही है तो उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए, उनको सियासी मैदान में मुकाबला करें। वो तो अगर उन्होंने कोई खिदमत की होगी जीत जाएँ, हम उनको हार पहनाएंगे, मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान को आगे चलाएं। तो ये लड़ने का बहुत टाइम है हमारे पास अभी, तो लड़ेंगे भी उनसे। वो कल कह रहे थे कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन के क्या उखाड़ लिया, चौथी दफ़ा कौन सा तीर मार लेंगे ये नवाज शरीफ साहब? अब मैं उसको क्या इसका जवाब दूँ, जिनकी मोटरवेज़ के ऊपर वो सफ़र करते हैं वो नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई है। वो जिन आराम और सुकून से घर में सोते हैं, बिजली मिलती है, वो भी नवाज शरीफ साहब ही की दी हुई है। सिंध में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी नवाज शरीफ साहब ने मुतारफ़ किया। आप तो पाकिस्तान कराची के लोगों को पीने का पानी तक नहीं दे सके। तो लिहाजा आप को मसले मसाइल अपने हैं तो उसको आप पब्लिक में जाएं, आवाम से वोट मांगें। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर आवाम सेलेक्ट करती है तो मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? तो आप लोग तो इत्तेहादी थे, एकदम बिलावल को इतना क्यों इलेक्टेड याद आ गया? नहीं, और अब मैंने कहा देखिए उनको इलेक्शन है, आवाम में जाएं, क्योंकि आवाम में पजीराई चाहिए। मैं उनको दावत दूंगा पंजाब में जलसे करें, पंजाब में अपने कैंडिडेट पुट करें
اور عوام سے ووٹ لیں. اچھا اور اگر زرداری پیپلز پارٹی بھاری ہوگی تو جیت جائے گی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر. تو نواز شریف صاحب کو برا بھلا کہنے سے الیکشن نہیں جیتا جائے گا ان سے. وہ تو پچھلی حکومت کو بھی تنقید کرتے ہیں، مہنگائی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی، یہ سارے خرابی جو 16 ماہ میں معیشت کی ہوئی ہے یہ نون لیگ کی وجہ سے ہوئی، حالانکہ وہ اتحادی وزیر خارجہ تھے. دیکھیں آپ بھی مسکرا رہے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے، تو میں بھی مسکرا رہا ہوں، تو جواب آپ کو بھی میرا مل گیا. تو یہ لوگ مذاق سمجھتے ہیں، تو بلاول کو کوئی سیریس نہیں لے گا. تو لہذا ان کو اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کرنا چاہیے، پولیٹیکل میچورٹی کا ان کو ثبوت دینا چاہیے، اور الیکشنز میں جائیں لوگوں سے ووٹ مانگیں. اگر میں نے پہلے بھی کہا سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو، پھر چھوٹے جلسے نہ کریں، پھر بڑے جلسے کریں. پھر بڑھ کے مانیں، بڑھ کے ماننی ہے تو بڑے جلسوں میں مانیں، چھوٹے چھوٹے جلسوں میں نہ مانیں. چودھری صاحب عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، غائب کا علم تو اللہ جانتا ہے، اور بڑے بول ہم نہیں بولتے. تو یہ آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کسی قسم کی اس کو ڈیل نہیں دینی چاہیے. 9 مئی کا واقعہ اس نے کروایا، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو اس نے کھایا، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور جو بھی اس کے جرائم ہیں، فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اور بھی ایسے معاملات ہیں تو جس کے وہ کیسز بھگت رہا ہے. توشہ خانہ کی چوری کا کیس ہے اس کی بیوی پر. تو یہ چیزیں جو اس نے جرائم کیے ہیں اس کی ایک ایک کر کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا صادق اور امین تھا، ملک کو تباہ تو کیا. اور یہ جو کرپشن کی اس نے وہ ایک لگائی تھی رٹ، وہ بھی عوام کو بتانا چاہیے کہ اس کی سیاہ کاریاں کیا تھی، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہائی لائٹڈ ہیں اور یہ بچے گا نہیں. اچھا چودھری صاحب، یہ جو خان صاحب نے بیانیہ بنایا تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے، میاں صاحب نے بھی بنایا جنرل فیض کے حوالے سے بھی، باجوہ کے حوالے سے، پچھلے 2 روز سے میاں صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے گا، احتساب کیا جائے گا. تو میاں صاحب انٹرسٹڈ ہیں کہ دوبارہ احتساب کا بیانیہ بنا رہے ہیں، یا انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب ہونا چاہیے؟ میاں نواز شریف صاحب کی عدالت یہ جج تو نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام کے 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم تھے جن کو کبھی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی، اور انہوں نے پاکستان کی خدمت کی. اور اس دوران انہوں نے بہت سی تکالیف دیکھی. ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ ان کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے. ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے ایگزائل میں تو وہ تدفین میں شامل نہیں ہو سکے. اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو سیاسی، وہ جیل کے اندر بند تھے تو ان کی 1 منٹ کے لیے جیلر ٹیلی فون پہ بات تک نہیں کرا سکتا. یہ میں آپ کو پاکستان کے 3 مرتبہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، چوری نہیں کی. تو یہ جو تکالیف ہیں تو ظاہر ہے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے انہوں نے، گھر والے پاکستان کی عوام، اور وہ ان کے لیڈر ہیں. تو ایک لیڈر اور ایک قائد اپنے دکھ سکھ اپنے اپنوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے شیئر کرتا ہے تو وہ اپنی تکالیف ضرور شیئر کرتے ہیں، لیکن ان کا وکٹمائزیشن کا نہ پہلے کبھی ایجنڈا رہا ہے نہ اب ایجنڈا ہوگا. ہمارا پاکستان کی معاشی خوشحالی ایجنڈا ہے کہ ووٹ کو عزت اسی صورت میں ملے گی کہ اگر پاکستان کی انڈسٹری چلے گی، پاکستان کے لوگوں کے گھروں میں روزگار آئے گا، پاکستانی لوگوں کو سستا انصاف ملے گا تو وہ خوشحال ہوں گے، ووٹ کو بھی عزت مل جائے گی، پاکستان کو بھی چودھری صاحب میاں صاحب نے یہ 2 دن پہلے کہا ہے یہی بیانیہ انہوں نے احتساب کا بیانیہ نہیں ہے، یہی جو انہوں نے کہا میں نے اس کی آپ کو تشریح کر دی. احتساب کا بیانیہ نہیں ہوگا. دیکھیں احتساب تو عدالتوں نے کرنا ہے، احتساب نواز شریف صاحب میں نے پہلے کہا جج نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے احتسابی عمل کا کرنا. جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ابھی جج صاحب کا کیس گیا نا جی وہاں پر، کوئی پولیٹیکل عدالت میں تو نہیں آیا، جو کوئی اور سیاسی عدالت میں تو نہیں آیا. باقی جن لوگوں کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو وہ ایک انسٹیٹیوشن کر رہا ہے. تو لہذا ہماری خود احتسابی یہ ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر کے عوام کی عدالت میں جائیں. اگر ہمیں عوام سرخرو کرتی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر عوام ہمیں ریجیکٹ کرتی ہے پھر ہماری ناکامی. تو جسٹس اعجاز الحسن کی بات کرتے تھے، ثاقب نثار کی، کھوسہ کی،
تو یہ سب آپ لوگ اقتدار میں آنے کے بعد ان کو معاف کر دیں گے یا ابھی بھی معاف کر بات دیا ہے کہ معاف کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ان کے کیسز اپنے اپنے اداروں نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. میں یہ جج یا میری جماعت جج یا ادارہ نہیں ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہمارا محور پاکستان کی عوام ہے. ہم ان کے پاس جائیں گے. وہ ہماری ماتھے کا جھومر ہے. اگر پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ماضی میں خدمت کی ہے، آئندہ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ پاکستان کے لوگ اگر ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بناتے ہیں تو اس کو کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کا بیانیہ انصاف کی فراہمی ہے، اکانومی کا ریوائول ہے، پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلانا ہے اور پاکستان کی عوام کو خوشحال بنانا ہے، اور پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ لا کر پاکستان کو G20 میں لانا ہے. یہی ویژن اور مشن مسلم لیگ نون کا ہے. اور ہمارا انشاءاللہ چند روز میں اگلے مینیفیسٹو بھی آ جائے گا پارٹی کا، اس میں آپ سارا کچھ پڑھ لیجیے. 18ویں ترمیم اس میں ہے نہیں جی، یہ ایسے ہی یہ کوئی ایسی بات بنائی ہے پیپلز بالکل پارٹی نے. باتیں ہیں. تو یہ فیصلے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں قوموں کے یا صوبوں کے. انتشار تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے. ایک کنسنسس کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹس بنا تھا. اگر اس ڈاکیومنٹس میں کوئی چیز چینج نہیں ہونے والی تو ضرورت نہیں اس کو چھیڑنے کی. تو وہ ایسے بیفور ٹائم ہم ایسے ہی وویلا کریں. ہم نے کبھی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے پبلکلی بات نہیں کی. وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹس ہے. اگر اس میں کوئی چینجز ہونی ہوتی تو ہو جاتی. تو اس کو نہیں بھی چھیڑنا چاہیے، نہ کوئی چھیڑنے کا ارادہ ہے. تو جو حکومت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا، ہم پوری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کر پاکستان کے لیے آگے چلیں. 8 فروری کو الیکشن الاؤنس کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. اب 54 دن تو ملتے ہیں کہ الیکشن کمپین کرنے کے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں جی، الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور یہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے. تو میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہو سکتا اس پہ کوئی اپنے بات کہوں. تو اگر جو نہیں کرے گا تو چیف جسٹس صاحب جانے تو ان کا کام جانے. آپ نے اپنے بیگم سے شیئر کی؟ انہوں نے کہا تھوڑی بیگم سے بھی شیئر نہ کیجیے کہ الیکشن کی بات. وہ آپ مجھ سے کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی بیگم سے شیئر تو نہیں کی؟ میری بیگم قبروں کے نیچے ہے، میں اب اس کے ساتھ وہاں پہ جا کے تو نہیں شیئر کر سکتا. شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوں گے، حمزہ شہباز ہوں گے، مریم نواز ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب. یہ پارٹی قائد جب انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے، یہ ڈیسیژن نواز شریف صاحب کے کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے. سوٹ کون کرتا ہے شہباز شریف؟ یہ نواز شریف صاحب ہی سوٹ کرتے ہیں. وہ فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کنسنسس کے ساتھ کرتی ہے. وہ پارٹی لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پوری پارٹی کا فیصلہ. رانا ثناء اللہ صدر پنجاب ہیں، کس طرح کی انہوں نے لوگوں کے ساتھ، حلقے کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا؟ فیصلہ آباد ڈویژن میں کس طرح کے رہے ہیں رانا ثناء اللہ؟ آپ کے ساتھ اب صلح ہوگی؟ یہ جا کے لوگوں سے پوچھیں جی، میں تو نہیں اس پہ کوئی کمنٹ کرتا. لیکن جہاں تک ہماری بات ہے، ہم تو خدمت کرتے ہیں. تو یہ سوال آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. نہیں، رانا صاحب نے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ٹھیک. ٹکٹوں کا فیصلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں کرنا. ٹکٹوں کا فیصلہ پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے، جس کی صدارت نواز شریف صاحب کرتے ہیں. بہت شکریہ جوش صاحب.